السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ موارد مالیہ مشروعہ اور مباحہ کے عنوان کے تحت سورسز آف انکم کا ہم دراسہ کر رہے ہیں۔ دو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں سورسز آف انکم میں، جن کا تذکرہ ہوتا ہے بیع و شراء، اور بیع و شراء کے تعلق سے جو آیات وارد تھی ان کا بھی دراسہ کیا۔ ایک مرتبہ فون آ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو پوائنٹ تھا مداینہ کا، دین کا۔ مداینہ اور دین، اس کی مشروعیت، اس کا مقصد اور مداینہ کی نوعیت، مداینہ پر ابھارنے والی آیات، ان کا دراسہ ہم نے ابھی تک کیا۔ جو کچھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے قرض کے طور پر، اس معاملے کی توثیق کرنا کیسا ہے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے اور علماء کرام نے کیا کہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مداینہ یعنی قرض سے معاملہ کرنا اور پھر اس معاملے کی توثیق کرنا یعنی کلیئریشن، یہ شریعت کے نزدیک مشروع اور مباح ہے۔ تمام علماء کا توثیق المداینہ کی مشروعیت پر اتفاق ہے، لیکن دراصل مسئلہ مختلف فی رہا علماء کے مابین کہ مشروع تو ہے، لیکن احکام تکلیفیہ میں سے کون سا حکم مداینہ کے کلیئریفیکیشن کو دیا جائے گا۔ مداینہ کی مشروعیت پر دلالت کرنے والی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اور آگے آیت ہے: ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ۔ لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اذا تداینتم بدین، جب تم لوگ مداینہ سے کام لو، کسی کو قرض دو یا کسی سے قرض لو، الی اجل مسمی، ایک محدود وقت کے لیے، یعنی جو ٹائم ہے قرض واپس کرنے کا، اس ٹائم کا لمیٹیشن ہونا چاہیے، سال بھر، 2 سال، 10 سال، 15 سال، 2 دن۔ تو جب تم قرض کا معاملہ کرو فاکتبوہ، تو اس قرض کے معاملے کو لکھ لو۔ اسی لیے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر قرض کی توثیق یا پھر معاملات قرض کی کلیئریفیکیشن کتابت اور تحریر کے ذریعہ سے ہوتی ہے تو یہ چیز مشروع ہے۔ فَاكْتُبُوهُ، یہاں پہ فعل امر ہے، اور علماء اصول کے نزدیک قاعدہ مسلم ہے کہ امر جب مطلق طور پہ وارد ہو
تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اور واجب کا فائدہ کیا ہے، واجب کا ثمرہ کیا ہے؟ اگر ہم اس واجب کا امتثال کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر اس واجب کو ہم نے ترک کر دیا تو پھر ہم عقاب کے مستحق ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اگر امر کو ہم یہاں وجوب کے معنی پہ محمول کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے جو آپسی قرض کے معاملات ہیں ان کی توثیق نہیں کی، ان کو اپنی کاپی، اپنی رجسٹر، اپنی ڈائری میں نوٹ نہیں کیا، تو ہم امر کی مخالفت کر رہے ہیں، گنہگار ہیں۔ کیا ایک مرتبہ سے توثیق، ایک مرتبہ کی توثیق یہ کافی ہوگی، یا جب بھی ہم قرض کا معاملہ کریں تب ہمیں لکھنا پڑے گا؟ یہ بھی علماء اصول فقہ کے نزدیک ایک بحث ہے کہ کیا امر تکرار پہ دلالت کرتا ہے، یا مامور بھی کا امتثال ایک مرتبہ ہو جائے تو کافی ہے۔ علماء اصول فقہ اس وقت کہتے ہیں، اس بحث میں تحریر محل النزاع کرتے ہوئے، کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہے جو مامور بھی کے امتثال کرنے کا مطالبہ بار بار کرتا ہے، یعنی تکرار کا فائدہ دیتا ہے، تو اس امر کو تکرار پہ بھی محمول کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ، جب تم دین سے معاملہ کرو، جب بھی معاملہ تم دین سے کرو گے فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لو۔ یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لہذا اسی فعل امر کے وارد ہونے کی وجہ سے علماء کرام اور فقہاء کرام میں اختلاف پیدا ہوا کہ مداینہ کے معاملات کی توثیق کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، کیا وہ حکم واجب ہے یا مندوب ہے یا مباح ہے؟ اختلاف واقع ہوا، اور اس اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے کہ امر مطلق جب وارد ہو تو اس کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ وجوب پہ محمول کیا جائے گا، دوسرا قول اسی کے بالمقابل ہے کہ نہیں، ندب پہ محمول کیا جائے گا، اور تیسرا قول ہے کہ اباحت پہ محمول کیا جائے گا۔ جب وہ قرینہ سے خالی ہو، اگر ہم جمہور اہل علم کی رائے دیکھیں اس معاملے میں تو کہتے ہیں کہ گرچہ یہاں پہ امر وارد ہوا ہے لیکن امر وجوب کے لیے نہیں ہے، امر یہاں پہ ندب کے لیے ہے، یعنی مداینہ کے معاملات کی توثیق کرنا یہ مندوب ہے۔ جب جمہور ہی کہتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہے تو پھر یہاں پہ کیوں کہتے ہیں کہ مداینہ کا معاملہ، مداینہ کے معاملات کی توثیق کرنا مندوب ہے؟ کہتے ہیں قرینہ پایا جا رہا ہے، وہ قرینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل رہا ہے کہ قرض کے معاملات ہوتے تھے صحابہ کے آپس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مابین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر مسلموں کے مابین، لیکن یہ تذکرہ نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی قرض کا معاملہ کیا ہو تو اس کو لکھنے کا حکم دیا ہو۔ لیکن لکھنا یہ افضل ہے، کیونکہ اگر نزاع کی حالت آ جائے، اگر جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے، ایک فریق کی طرف سے انکار ہو مداینہ کا، دوسرے فریق کی طرف سے اصرار ہو مداینہ کا، تو ایسی صورت میں جو تحریر ہے وہ کام آئے گی۔
یا جو توثیق ہے وہ کام آئے گی۔ ابھی آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ کیا مجرد تحریر، ڈائری میں نوٹ کرنا یا دفتر میں نوٹ کرنا یا اپنی کاپی میں نوٹ کرنا، کیا یہ کافی ہے حجیت کے لیے یا کافی نہیں؟ خلاصہ کلام ہے کہ مداینہ کی توثیق تحریر کے ذریعہ سے، خط و کتابت کے ذریعہ سے یہ مشروع ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ رہی بات مداینہ کے توثیق کے حکم کی، تو جمہور علماء کرام کے نزدیک مندوب ہے۔ ان کی دلیل ہے فَاكْتُبُوهُ، یہ امر جو وجوب پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرینہ کی بنیاد پہ ندب پر دلالت کر رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اسی مسئلے کی ایک شق ہے کہ مداینہ کی توثیق کے لیے خط و کتابت کا استعمال کرنا، اپنی ڈائری میں لکھنا، اپنے نوٹ میں لکھنا، اپنی کاپی میں لکھنا، کیا کاپی میں لکھی ہوئی چیز یہ حجت ہے جھگڑے کے وقت؟ مثلا شیخ محمد خالد نے شیخ محمد جرجیس صاحب کو قرض دیا 10,000 روپے۔ شیخ محمد خالد صاحب نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا 10,000 روپے میں نے شیخ محمد جرجیس صاحب کو فلاں ڈیٹ میں دیا۔ محمد جرجیس صاحب نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ 10,000 روپے میں نے شیخ محمد خالد صاحب سے لیا۔ تو یہ نوٹ کر لینا تحریری شکل میں، کیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں؟ علماء کرام کے دو اقوال ہیں، حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ، یعنی جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ توثیق جس کی بنیاد خط و کتابت پہ ہے وہ معتبر ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس تحریر کی نسبت کاتب کی طرف کی جا رہی ہے وہ نسبت صحیح ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے، شیخ محمد خالد کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ہی لکھا ہے یا یہ جرجیس صاحب نے ہی لکھا ہے، تو نسبت صحیح ہونی چاہیے کہ جرجیس صاحب ہی لکھے ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں شیخ محمد خالد سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو جمہور اہل علم کا قول ہو گیا، یعنی جو ہم ڈائری تیار کرتے ہیں لین دین کی، اس میں اگر لکھا ہوا ہے تو یہ حجت ہے۔ اس کے برخلاف امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اپنی ایک روایت میں صراحت کرتے ہیں کہ مجرد خط و کتابت یہ حجت نہیں ہے۔ خط و کتابت کے ساتھ اگر گواہ موجود ہیں تب وہ حجت ہے۔ کیوں ان لوگوں نے کہا کہ مجرد خط و کتابت حجت نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ تحریر ایک ایسی چیز ہے جس کی نقالی کرنا بہت ہی آسان ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم کسی کی بھی ہینڈ رائٹنگ کی اگر کوشش کریں تو اس کی نقالی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہینڈ رائٹنگ مختلف ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر کوشش کریں کاپی کرنے کی تو پھر ہم ہینڈ رائٹنگ کی کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس دور کی بات ہو گئی جب لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے۔ آج تو ہاتھ سے کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں کیا جاتا، جو تیار کیا جاتا ہے اکثر و بیشتر وہ کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے۔ تو جب ہاتھ سے لکھے ہوئے تحریر کی حجیت کے وہ علماء کرام قائل نہیں تھے، تو کمپیوٹرائزڈ کیے ہوئے تحریر کی حجیت بدرجہ اولا تسلیم نہیں کی جائے گی، کی جائے گی۔ ہاں شباب،
کیونکہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہے اس کی نقالی کرنے میں دشواری ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہے، دشواری ہے، لیکن جو کمپیوٹرائزڈ کیا گیا ہے اس کی نقالی کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ذرہ برابر دشواری نہیں ہے۔ جس فونٹ میں لکھا گیا ہے اس فونٹ میں ہم لکھ دیں گے، معاملہ ویسے تیار ہو جائے گا۔ خیر، دوسری تعلیل ان لوگوں کی ہے کہ جو ہم ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں، خط و کتابت کرتے ہیں، خط و کتابت کبھی کبھی انسان بیٹھا رہتا ہے خالی، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز لکھنے لگتا ہے۔ دوسری تعلیل ان علماء کرام کی ہے کہ انسان کبھی کبھار جب خالی بیٹھا رہتا ہے تو اس کے ہاتھ ہلتے رہتے ہیں، وہ قلم چلاتا رہتا ہے، کیا لکھ رہا ہے وہ مقصد نہیں ہے، بے خیالی کے عالم میں وہ کچھ تحریر کرتا رہتا ہے، اور ایسا بالکل مشاہد ہے، جب بیٹھے رہتے ہیں تو کبھی کچھ لکھنے لگتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس تحریر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس ہاتھ میں قلم ہے تو کچھ چلا رہے ہیں۔ اب وہاں پہ ہو سکتا ہے لکھ جائے شیخ جرجیس نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا، کیا اس کی حقیقت ہے بھائی؟ حقیقت میں لیا؟ نہیں لیا۔ تو ان احتمالات کی بنیاد پہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ اپنی ایک روایت میں کہتے ہیں کہ کتابت یعنی تحریر یہ مداینہ کی توثیق کے لیے حجت نہیں، اس تحریر کے ساتھ شہود کا پایا جانا ضروری ہے۔ راجح قول جمہور اہل علم کا ہے کہ تحریر یا خط و کتابت مداینہ کی توثیق کے لیے حجت ہے۔ رہی بات ان احتمالات کی، تو یہ احتمالات ہر ایک دلیل میں پائے جاتے ہیں، ہر ایک دلیل کی تزویر، اس میں الٹ پھیر بالکل ممکن ہے۔ جیسے گواہ ہیں، گواہوں کو اگر ہم رکھیں تو کیا گواہوں کے صداقت کی ہم ضمانت لے سکتے ہیں کہ جب وہ بولیں گے صحیح بولیں گے؟ بالکل نہیں لے سکتے، ہو سکتا ہے وہ بھی مکر جائے، تو وہ احتمال یہاں بھی موجود ہے۔ اب آگے مسئلہ آئے گا کل کے درس میں کہ خط و کتابت کے ذریعہ سے مداینہ کے معاملات کی جو کلیریفیکیشن کی جاتی ہے اس کی اہم صورتیں کیا ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔